الحمد لله وحده والصلاة والسلام من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، میں آپ کا انسٹرکٹر ڈاکٹر محمد اسلم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ منتخب احادیث کے ضمن کے اندر جو باقی احادیث رہ گئی ہیں، آج ہم اس کا مطالعہ کریں گے۔ آج جو حدیث ہے وہ حدیث نمبر 16 ہے، جس کا عنوان سخت دل ہے۔ اس کو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے روایت کیا ہے۔ عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا تقصر الكلام بغیر ذکر اللہ فإن کثرة الكلام بغیر ذکر اللہ قسوة للقلب وإن أبعد الناس من اللہ القلب القاسي۔ اس روایت کو حضرت مشکوٰۃ شریف کے اندر اس کو نقل کیا گیا ہے۔ اس کے مشکل الفاظ کے معنی کچھ اس طرح سے ہیں: لا تقصر الکلام، زیادہ گفتگو نہ کرو۔ قسوۃ کے معنی سختی، قساوت اور شدت کے معنی میں آتا ہے۔ ابدع الناس، لوگوں سے زیادہ دور رہو۔ القلب القاسی، شقی دل، سخت دل کو کہا جاتا ہے، قساوت دل کو کہا جاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بغیر زیادہ کلام نہ کیا کرو، کیونکہ اس سے دل میں قساوت اور سختی پیدا ہوتی ہے، اور سخت دل انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ حدیث کا مطلب ہے کہ جو آدمی اللہ کے ذکر کے بغیر زبان زیادہ چلانے کا عادی ہے، تو اس کے دل میں قساوت یعنی کہ بے حسی پیدا ہو جاتی ہے، سخت دلی پیدا ہو جاتی ہے۔ یقینی طور پر اس احادیث مبارکہ کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ذکر الہی کی اہمیت پر زور دیا۔ قرآن کریم کا بہت بڑا حصہ مسلمانوں کو اور اہل ایمان کو اس بات کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ وہ اپنی زندگیوں کو اللہ کے ذکر سے معطر کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ، تم اللہ کا ذکر کرو لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان والو اللہ کا ذکر بہت زیادہ کیا کرو۔ فاذکرونی اذکرکم، تم اللہ کو یاد کرو، اللہ تبارک و تعالی تمہیں یاد کرے گا۔ وَلِذِکْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ تعالیٰ کی یاد سب سے بڑھ کر ہے۔ ظاہر بات ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے معمولات بھی اس بات کی طرف ہماری رہنمائی کرتے ہیں کہ آپ ذکر الہی کی طرف بہت زیادہ متوجہ رہتے تھے۔ تو قرآن کریم کے اندر بھی ذکر الہی کی بہت اہمیت ہے اور اس کی طرف اہل ایمان کو متوجہ کیا گیا ہے۔ اس حدیث میں کثرت کلام کی ممانعت کی گئی ہے۔ روایت حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک دن صحابہ سے عرض کیا، کون ہے جو مجھ سے چند باتوں کو سیکھ لے، اور وہ باتیں بہت مشکل ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ہاتھ کو کھڑا کیا اور کہا، یا رسول اللہ علیہ وسلم، میں اپنے آپ کو اس چیز کے لیے تیار کرتا ہوں کہ میں اس پر عمل کروں گا۔ آپ نے 5 چیزوں کی طرف اشارہ کیا، جس کے اندر 5ویں غالباً چیز یہ تھی کہ اپنے آپ کو کثرت کلام سے محفوظ رکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے اپنی زبان کو معطر رکھنا یقینی طور پر اس دور کے اندر بہت بڑے نفع کی بات ہے۔ کثرت کلام سے دل میں سختی آتی ہے، اور دل میں سختی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوری کا سبب بنتی ہے۔ اس لیے جو شخص ذکر اللہ کو اپناتا ہے اور ذکر الہی کو اپنی زندگی پر غالب رکھتا ہے، یقینی طور پر وہ اللہ کے مقرب لوگوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خود جب کوئی مشکل آتی تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی طرف متوجہ ہوتے۔ حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ آپ ایک دن میں 100 مرتبہ سے زیادہ اللہ سے استغفار کرتے۔
اللہ سے رجوع والا معاملہ فرماتے ہیں۔ تو اس حدیث کے اندر کثرت کلام کی ممانعت ہے، منع فرمایا گیا ہے کہ زیادہ ذکر زیادہ کیا جائے اور اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے معطر کیا جائے۔ حدیث کے اندر یہ بات ہمیں بخوبی ملتی ہے کہ وہ شخص خاموش رہا، جس شخص نے خاموش رہا وہ سلامت رہا۔ اگلی حدیث نمبر 17 ہے، جس کا موضوع اللہ تبارک و تعالی حیادار ہے۔ اس کو حضرت سلمان سے ان سلمان قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان ربکم حی قریم یستحی من عبده اذا رفع یدیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلمان فرماتے ہیں، اس کو ترمذی کے اندر نقل کیا گیا، فرمایا کہ حی بہت زیادہ حیادار، کریم بہت زیادہ کرم اور سخاوت کرنے والا، رفع اس نے اٹھایا ہے، یدیہ اپنے ہاتھوں کو، صفرا خالی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یقیناً حیادار اور سخی ہیں۔ جب کوئی بندہ دعا کے لیے اپنے دونوں ہاتھ اس کے آگے پھیلاتا ہے تو خالی ہاتھ لٹاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کو شرم آتی ہے، یعنی اس کی دعا کو ضرور قبول کیا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے سے پیار کرتا ہے جو اس کی بارگاہ میں سوال کے لیے ہاتھ اٹھائے، اس کی دعا قبول نہ کرے اور اسے خالی ہاتھ واپس لوٹا دے، یہ ممکن نہیں۔ دعا قبول نہ کرنا اس کی شان کریمی کے خلاف ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ بندوں کے اعمال میں سے دعا کا عمل سب سے زیادہ اللہ کو متوجہ کرنے والا ہے۔ میرے عزیز طلبہ و طالبات، ہم یہاں دعا کے مفہوم پر بات کرتے ہیں کہ دعا کے معنی پکارنا، عاجزی سے مانگنا، مدد چاہنا، مصیبت کو دور کرنے اور حاجت روائی کے لیے التجا کرنا، بیماری، افلاس اور تکلیف سے نجات حاصل کرنے کے لیے درخواست کرنا۔ درخواست کرنے کا نام ہی دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس کی بارگاہ میں اپنی درخواست لے کر پہنچے۔ جب انہیں کسی کی ضرورت یا کسی رنج اور مصیبت سے رہائی حاصل کرنا ہو تو اس کو پکار دینے کے لیے اس کے خزانے بے حساب ہیں اور وہ کوئی خالی ہاتھ کسی کو نہیں لوٹاتا۔ جب ہم دعا کے مفہوم کے بعد دعا کی فضیلت پر بات کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لیس شیئا اکرم علی اللہ من دعائی، اللہ کے ہاں دعا سے معزز کوئی چیز نہیں۔ دعا بھی عبادت ہے، الدعاء مخ العباد۔ دوسری حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العباد، دعا عبادت کا مغز ہے، خلاصہ ہے۔ الدعاء هو العبادة ثم قرع وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین، یعنی دعا عبادت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی، تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، میری عبادت سے منہ نہ موڑو، وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل کر دی جائے۔ گھمنڈ کرنے والا، دعا بندگی کا جوہر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العباد، دعا بندگی کا، عبادت کا مغز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن اور انسانوں کو صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، بندگی کے لیے سب انسانوں کو دعوت دی گئی ہے کہ وہ سب کے سب اپنے رب کی عبادت کرے۔ قرآن مجید میں اس مضمون کو مختلف انداز میں بار بار بیان کیا گیا ہے کہ تم مصیبت اور پریشانی کی حالت میں رب کائنات کو پکارو، اس کی بارگاہ میں فریاد کرو، جو کچھ مانگنا ہو، جب بھی مانگنا ہو، صرف اللہ سے التجا کرو، کیونکہ کائنات میں
خدا کے سوا کوئی مشکل کشا اور نہ فریاد رس ہے۔ آگے دعا کی قبولیت کے قبول دعا کی شرائط ہیں۔ احادیث میں دعا کے آداب اور شرائط بیان کیے گئے ہیں۔ دعا پورے اخلاص، توجہ اور حضور قلب سے مانگنی چاہیے۔ دعا کے وقت اللہ سے غافل نہ ہو۔ دعا اس یقین کے ساتھ اور اعتماد کے ساتھ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسے ضرور قبول کرے گا۔ عزم یقین کے ساتھ مانگی ہوئی دعا ضرور اور یقیناً قبول ہوتی ہے۔ دعا کی قبولیت کے لیے رزق حلال بھی شرط ہے۔ رزق حرام قبولیت دعا کے اندر یقینی طور پر ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ قبولیت دعا کے لیے رزق حلال انتہائی اہم شرط ہے۔ وسلم کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن آدمی کے ساتھ سب سے پہلے جگرنے والے جو لوگ عزیز طلبہ، اس ضمن کے اندر حجاج بن یوسف کا واقعہ مورخین نے لکھا ہے کہ کوفہ میں مستجاب الدعوہ لوگوں کی جماعت تھی۔ مستجاب الدعوہ سے مراد ہیں کہ ایسے لوگ، ایسی جماعت جن کی دعا رد ہی نہ ہوتی ہو۔ جب کوئی حکم ان پر مقرر ہوتا تو اس کے لیے بد دعا کرتے تو وہ ہلاک ہو جاتا۔ حجاج بن یوسف کو جب کوفہ کا گورنر مقرر بنایا گیا تو اس نے ایک دعوت کی جس میں ان حضرات کو خاص طور پر شریک کیا۔ جب وہ کھانے سے فارغ ہوئے تو حجاج نے کہا، میں ان لوگوں کی بد دعا سے محفوظ ہو گیا کیونکہ حرام کی روٹی ان کے پیٹ میں داخل ہو گئی ہیں، اب ان کی دعا قبول نہ ہوگی۔ رزق حرام کی مذمت کی گئی ہے۔ رزق حرام کا کھانا پیٹ میں آگ بڑھنے کے مترادف ہے۔ ایسا شخص خواہ کتنا ہی نیک ہو، عبادت گزار ہو، اس کی عبادت اس کے لیے نفع کا باعث نہیں بن سکتی۔ دعا کی قبولیت کا مطلب ہے کہ انسان اپنے ہر طرح سے رزق کو پاک صاف کرے اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ اٹھائے اور اس کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، قبولیت دعا کے لیے اہم شرط صرف رزق حلال ہے۔ روایات حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص خانہ کعبہ کی طرف متوجہ ہوا، یا ربی یا ربی، اے میرے رب اے میرے رب، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ کر کہا کہ اگر تو تمہارا جسم لقمہ حرام سے ہے تو تمہارا یا ربی کہنا تمہیں کچھ نفع نہیں دے سکتا۔ اور فرمایا کہ جس شخص کا جسم حرام، لقمہ حرام سے جس شخص کے جسم کی پرورش ہوئی ہو، وہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ وہ جہنم کی آگ میں جلایا جائے۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج ہماری دعاؤں کے قبول نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری معاشرت، ہمارے معاملات خرابی کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم اس بات پر توجہ نہیں دے رہے کہ ہمارا رزق کیسا ہے، اور ظاہری بات ہے اس رزق کے جو اثرات ہیں ہماری نسلوں میں اور ہماری زندگیوں میں یقینی طور پر وہ ثابت ہو رہے ہیں۔ اس لیے اس بات کی فکر کرنا کہ کسی طرح ہم اپنے لقمے کو حلال بنائیں، اللہ کی طرف متوجہ کرنے والا ہو۔ تو اس حدیث کے بعد جو اگلی حدیث ہے وہ خرید و فروخت کے متعلق ہے، یعنی کہ کون سی تجارت حلال ہے اور کون سی تجارت حرام ہے۔ اس کے متعلق ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منع فرمایا گیا ہے عن بیعی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے پھلوں کی بیع سے، یعنی کہ ایسی بیع سے جن کے پھلوں کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ کون سی بیع حلال، منع کیا گیا ہے بیع النخل، کھجور کی خرید و فروخت سے، حتیٰ یہاں تک تصحو، یہاں تک کہ وہ پک جائے، سبلو کھیتی،
بعیدن سفید، یعمن آحتن آفت سے محفوظ رہے۔ حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھلوں کے پکنے، پختہ ہونے اور قابل استعمال ہونے سے پہلے اس کی فروخت، خریدنے اور خریدار لینے اور دینے، بیچنے اور خریدنے دونوں کے لیے اس پہ سے منع فرمایا ہے، اور یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ امام مسلم کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوروں کے پکنے اور پختہ ہونے سے قبل فروخت سے منع کیا۔ اسی طرح کھیتی کو گوشے میں بیچنے سے منع فرمایا یہاں تک کہ وہ پک جائے، یعنی کہ کچے پھلوں کی فروخت کو منع فرمایا ہے۔ اس مفہوم کی مزید احادیث بھی روایات حدیث میں ملتی ہیں جس پر اس کے متعلق بحث کی گئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، روایت ہے کہ اس وسلم نے پھلوں کو بیچنے سے منع فرمایا یہاں تک کہ وہ پک جائیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور بیچنے سے منع فرمایا یہاں تک کہ سیاہ ہو جائے، غلہ بیچنے سے منع فرمایا ہے کیونکہ یہاں تک کہ سخت ہو جائے۔ اسی طرح حکیم ابن حزم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا کہ وہ چیز فروخت کریں جو میرے پاس نہیں، یعنی کہ غائب کی فروخت نہیں کی جائے گی، ایسی چیز کی فروخت نہیں کی جائے گی جو اس کی ملک میں نہ ہو، اس کے قبضے میں نہ ہو۔ ہر ایسی چیز کی خرید و فروخت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا جو موجود اور حاضر نہ ہو، پک کر تیار نہ ہو۔ یہ قسم کی سٹہ بازی اور دھوکہ ہیں، آسمانی آفات سے نقصان کا خطرہ ہیں، یہ اندھیرے میں تیر چلانے کے مترادف ہیں۔ لہذا اسلام میں ان کی ممانعت ہے جو عدل اور انصاف کا دین ہے، جس کا اصول لا ضرر ولا ضرار ہے، یعنی نہ کسی کو نقصان پہنچاؤ اور نہ خود نقصان اٹھاؤ۔ اس حدیث کی تشریح میں فقہا نے لکھا ہے کہ فرمان نبوی بطور مشورہ اور رائے ہیں، نہ کہ مطلق ممانعت۔ چنانچہ در ذیل اہم امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ کے خیالات کا خلاصہ لکھا ہے۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھلوں کو پکنے اور قابل استعمال ہونے سے پہلے ان کی فروخت سے منع فرمایا اور یہ ارشاد بطور مشروع ہے۔ تاہم امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھلوں کو قابل انتقاء ہونے یا پکنے سے پہلے اس شرط پر فروخت کرنا کہ خریدنے والا انہیں مقررہ مدت تک نہیں کاٹے گا، تو اس قسم کی شرط درست ہیں اور جائز ہیں۔ اگر پھل کو درخت پر باقی رکھنے کی شرط لگائی تو یہ بیع بالاجماع فاسد ہوگی، کیونکہ بسرا اوقات پھل پکنے سے قبل آندھی یا کسی اور آفت سے تلف ہو جاتے ہیں، اور اگر مقررہ مدت تک پھل کاٹنے کی شرط طے کر لی تو پھر یہ زر باقی نہیں رہتا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر پھل درخت پر ظاہر ہو گئے ہوں تو اس طرح پھلوں کی بے جائز ہیں۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ تعالیٰ سے مروی ہیں کہ ایک روایت کے مطابق امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا مسلک بھی یہی ہے۔ مذکورہ حضرات کے دلائل جناب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی وہ حدیث ہیں جس میں کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کھجور کا درخت فروخت کیا تو پھل بائع کا ہوگا، مگر شرط کی صورت میں مشتری خریدنے والے کے لیے پھل ہوگا۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے پھلوں کی بیع کے لیے کچھ قوانین اور کچھ شرائط مقرر کر دی ہیں۔ اب ظاہری بات ہے کچی کھیتی کی بیع ان کی فروخت کے احکام ہیں۔ اسی طرح کچی کھیتی جس میں ابھی تک غلہ تیار نہ ہوا ہو تو اس کی فروخت کرنے کی 3 صورتیں ہیں۔ اول، ابھی کاٹ لیا جائے۔ نمبر 2،
خریدار اس کی کچی کھیتی کو اپنے جانوروں سے چروائے۔ نمبر 3، اس شرط پر بیع ہوئی کہ مشتری اسے تیار ہونے تک کھیت میں چھوڑ دے گا۔ چنانچہ مذکورہ جو صورتیں بیان کی ہیں، جو شرائط بیان کی ہیں، ان میں سے پہلی 2 صورتیں بیع کے لیے جائز ہیں، اور تیسری صورت میں چونکہ مشتری کا نفع ہے لہٰذا بیع فاسد ہو جاتی ہے۔ میرے عزیز طلباء و طالبات، دین اسلام کے اندر تجارت اور تجارت کے امور کو بڑی ہی اہمیت دی کی ہے، اس لیے اس بات کو خوب مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت اور تاجر کی بڑی فضیلت بیان کی ہیں جو ایمانت اور دیانت سے اپنے امور کو سر انجام دیتا ہو۔ میرے عزیز طلباء و طالبات، اللہ کے وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ایمانت دار تاجر قیامت کے دن اللہ کے ہاں اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ اس کا شمار انبیاء کرام، شہداء اور صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ یہ وہ تاجر ہیں، اللہ کی قسم، جو بازار میں کم چیز، پھل بیچنے والا بھی تاجر ہے، ٹوفیاں بیچنے والا بھی تاجر ہے، نالے بیچنے والا بھی تاجر ہے۔ اگر وہ ایمانداری کے ساتھ یہ تجارت کرتا ہے تو میں امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا مقام و درجہ یہی ہوگا۔ میرے عزیز، مجھے امید ہے کہ ہم نے آن لائن کلاسز سے اپنے معلومات میں بہت اضافہ کیا ہوگا۔ یقینی طور پر اس وقت پوری دنیا کے اور پاکستان کے حالات اس بات کے متقاضی تھے کہ ہم بچوں کو آن لائن کلاسز کی طرف لے کر آئے۔ یقینی طور پر یہ امر مجبوری ہے، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ یہ آن لائن کلاسز نے آپ کے اذہان میں، آپ کے علم میں، آپ کی سوچ میں یقینی طور پر بلندی کا سبب بنا ہوگا۔ ایک مرتبہ پھر اللہ سے میں دعا گو ہوں، اللہ اس وبا سے، اس آفت سے میرے وطن عزیز کے ہر فرد کو محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ کوئی سوال ہو تو میں حاضر ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔